اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، پچھلا عنوان تھا ہمارا رشتوں کی بندش آخر کیوں۔ اس میں جو وجوہات بیان کی گئی تھی اس سے ریلیٹڈ ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس عنوان میں ایک وجہ یہ تھی کہ نماز کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے رشتوں میں بندش ہو جاتی ہے، رشتوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، رشتے آتے ہیں لیکن پسند نہیں، کبھی ان کو تو کبھی ہم کو۔ اس طرح کے دیگر مسائل وہ بھی سامنے آتے ہیں ہمارے، تو اس وجہ سے رشتوں کی بندش تو ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے، وہ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سب سے پہلا جو دنیا میں ہمیں عذاب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہماری زندگی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ ہم جی تو رہے ہیں، ہماری زندگی تو ہے، ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن زندگی کے اصل لطف سے محروم ہیں، اصل چس سے محروم ہیں، اصل مزے سے محروم ہیں۔ اگر وہ مزے سے ہم جئیں تو ہماری زندگی جو تاریخی واقعات ہوں گے وہ سنہری حروف کے لکھنے کے قابل ہوں گے۔ ہم ایسے ایسے کارنامے کریں گے، اگر ہماری زندگی میں لطف ہوگا۔ اگر زندگی بے مزہ ہوگی تو پھر دن گزارنے والی باتیں، گن گن کے دن گزارنے والی باتیں کہ کب زندگی ختم ہوگی اور موت آ جائے گی، اور آئے اور کھایا پیا سویا رہے اور چلے گئے، بس یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ قوم یا نیشنلزم کا مقصد نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہمیں دنیا میں عذاب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ صلحاء کا نور ہمارے چہرے سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ صلحاء اللہ کے نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے، اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں ان کے چہرے پر جو نور ہوتا ہے وہ ہمارے چہرے سے زائل کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ صلحاء لوگوں کا نور ہی ہمارے چہرے سے ہٹا لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کے چہرے پہ ایک ایسی رونق چھائی ہوئی ہوتی ہے، اگر دور سے دیکھے تو پتہ لگتا ہے کہ بندہ متقی آ رہا ہے، بندہ صالح آ رہا ہے۔ یہ نمازی کے چہرے کا اللہ نے ایک پہچان رکھی ہے، ایک نور رکھا ہے اس کے چہرے میں۔ تیسرا عذاب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہمیں دنیا میں ملتا ہے کہ صالحین لوگوں کی دعا میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ پوری امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ پورے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا ان کی دعاؤں میں کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ان کی دعائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ آئے نماز پڑھیں اور صالحین کی دعاؤں کا حصہ بنیں۔ چوتھا بڑا عذاب جو دنیا میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زندگی سے برکت تو ختم کر دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رزق سے بھی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ آج کل بندشیں ہو رہی ہیں، رزق تنگ ہے، وجہ یہی ہے میری، ادھر سے تویز لیے، ادھر سے تویز لیے، ادھر سے دھاگا پہنا، پھول پیے، لیکن جو اصل سبب تھا اس کو نہیں حل کیا۔ ڈاکٹر کی دوائی کھا رہے ہو، کھائی جاؤ، جب تک پرہیز نہیں کرو گے تمہیں شفا نہیں مل سکتی۔ دوائی کھائی جاؤ، جتنی مرضی کھائی جاؤ،
इसी तरह जितने मर्जी तावीज इस्तेमाल करो, जितने मर्जी दम करवाओ, लेकिन उस वक्त तक तुम्हारी बंदिशें खत्म नहीं होगी जब तक तुम अपने घरों में अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं करो, अपनी जिंदगी में नमाज नहीं लाओगे। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज की फिक्र अपने ऊपर लाजिम कर लो, दुनिया की फिक्र से रब्बे काबा की कसम तुम आजाद हो जाओगे। दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे। जो नमाज की फिक्र अपने ऊपर लाजिम करता है, ये फरमान उसके लिए है, ये फरमान उसके लिए। खुदा की कसम, अगर हम आज अपनी जिंदगी में नमाज पैदा कर लें, आज अपनी जिंदगियों में नमाज पढ़ना शुरू कर दें, तो खुदा की कसम हमारी जिंदगियों में एक ऐसा नूर आए, एक ऐसा नूर आए, खुदा की कसम वो मजा वो लुत्फ जो हमें कब्र में भी महसूस हो, वो मजा वो लुत्फ हमें हशर में भी महसूस होगा, और फिर जब हम जन्नत में हुजूर के कदमैन में अल्लाह हमें जगह दे, उधर भी ये लुत्फ और मजा महसूस होगा। पहली बात, जिंदगी से बरकत खत्म, सुलहा का नूर चेहरे से खत्म। तीसरा, सुलहा की दुआओं से हिस्सा खत्म। चौथा, रिज्क से बरकत खत्म। और जो पांचवा अजाब है वो है कि हमारी दुआ रद्द कर दी जाती है। कितना बड़ा दुख है, रो रो के दुआएं करते हो, रब से फरियादें करते हो उस मौला से, लेकिन वो फरियाद तुम्हारी कबूल नहीं होती, तो अजियत होती है। जब तुम उसकी नाफरमानी करोगे, जब तुम उसके अहकामात पे अमल नहीं करोगे, उसके अहकामात के खिलाफ वर्जी करोगे, तो फिर यही हाल होगा, फिर यही हाल होगा। तो आए आज से अपनी जिंदगी में नमाज पैदा करें, आए आज नमाज लाजिम कर लें। खुदा की कसम जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान तरीन हो जाएगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए उन्वान के साथ, और अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मेरी दुआएं हर पल आपके साथ हैं। अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे, 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।